چلیں جی، کہتے ہیں پہلے مسئلہ انہوں نے کیا بیان کیا کہ بخاری مسلم کی احادیث پہ اجماع ہو گیا ان کے صحیح ہونے پہ. اب جب اجماع ہو گیا تو اب ہمیں یقین ہے ان احادیث کے بارے میں یا اب بھی شک و شبہ ہے جی؟ 100% ہے معاملہ یا 90% کا معاملہ ہے؟ 100% کا. تو بخاری مسلم کی احادیث اب ان کے بارے میں ایک نیا اختلاف بیان کرنے لگے ہیں ابن تیمیہ. ابن تیمیہ آپ کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ پہلے نہیں گئے کبھی. یعنی کہ ظاہر علماء کے نام عام مجالس میں تو ایسی گفتگو کرتے ہی نہیں ہے، نہ میں کبھی کروں گا. یہ تو اس کتاب کی وجہ سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ میں نے بھی اس مسئلے کو عوام کے سامنے کبھی نہیں چھیڑنا تھا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو مدارس کی کلاسز میں ہوتی ہیں، علماء کے سامنے ہوتی ہیں، اب عام لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ابن تیمیہ کی وجہ سے، اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے. وہ یہ کہ بخاری شریف کی احادیث آپ کے پاس آ گئیں، کیا اس سے آپ کو یقین کا فائدہ ہوا کہ یہ یقینی بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، یا آپ کا غالب گمان یہ ہے 90% کہ اللہ کے رسول نے بات کہی ہے، تھوڑا سا شک باقی ہے؟ تو یعنی کہ کیا اس کو علماء کرام یوں کہیں گے کہ کیا یہ احادیث یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا ظن کا فائدہ دیتی ہیں؟ بولیے ذرا یہ لفظ، کیا یہ احادیث یقین کا فائدہ دیتی ہیں یا ظن کا فائدہ دیتی ہیں؟ اور اس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، اخبار احاد، خبر واحد. واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو. خبر سے مراد یہاں پہ کیا؟ احادیث. یہاں اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں خبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی خبریں، ان کے احادیث. تو علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے یا ظن کا؟ خبر واحد سے کیا مراد ہے؟ خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ خبر واحد کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے متواتر. کیا ہوتی ہے؟ کہ جس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ وہاں پہ جھوٹ کا کوئی امکان نہ رہے، ان کے گڑنے کا کوئی امکان نہ رہے، اور بھی کئی شرائط ذکر کی جاتی ہیں متواتر کے ضمن میں. تو کہتے ہیں متواتر جو ہے وہ حدیث تو یقین کا فائدہ دیتی ہے. اور متواتر کتنی ہے جی؟ وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں. جیسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے. اس کو بیان کرنے والے صحابہ کرام میں سے بھی بہت زیادہ ہیں. آگے تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے حدیث لی وہ بھی بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں. آگے تبع تابعین جنہوں نے تابعین سے حدیث لی وہ بھی بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں. ہر طبقے میں، ہر مرحلے میں اس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کہیں گے حدیث متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے. اچھا یہ پھر خبر احاد کا کیا کریں؟ اکثر احادیث اور اکثر دین تو خبر واحد ہے آپ کا. وہ کیا ہے خبریں؟ تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو یاد رکھیے گا پاکستان انڈیا کے بہت سے علماء کرام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ خبر واحد جو ہے یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ہم اس کے خلاف ہیں. ہمارے نزدیک خبر واحد جو حدیث ثابت ہو جائے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے وہ فائدہ دیتی کس کا؟ یقین کا. ہمارے دلائل کیا ہیں؟ ایک دو میں اشارہ کر دوں جلدی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھوری بات آپ لے جائیں اور بعد میں پریشان رہیں. ہمارے دلائل سنیں آپ. مثال کے طور پہ مسجد قبلتین میں اور قباء میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کدھر منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف. ایسے ہی ہے. ایک آدمی گیا، کتنے گئے؟ اور جا کے کہا تھا کہ بھی قبلہ تبدیل ہو گیا، مکہ کی طرف منہ کر لو. تو ان لوگوں نے ایک آدمی کی بات کو مان لیا تھا، فوراً قبلہ چینج کر لیا تھا. تو ان کا پھر صحابہ کرام کی سوچ کیا ہوئی کہ ایک آدمی کی حدیث، ایک آدمی کی بات یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ گمان کا؟ اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ حدیث فائدہ دیتی ہے ظن کا، غالب گمان کا، یقین کا نہیں، تو اپنی نماز کیوں خراب کرتے؟ وہ کہتے بھی ہم تو ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے پہلے بتایا تھا، ہم نے خود سنا تھا. یہ آدمی آ کے بتا رہا ہے، یہ بعد میں ہم تحقیقات کریں گے، کمیٹی بیٹھے گی، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، پوچھ کر آئیں گے. بھئی ایک آدمی کی بات پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ لیکن انہوں نے یقین کیا کہ نہیں کیا؟
اور یاد رہے کہ ایک آدمی حدیث بتائے تو وہ بھی خبر واحد ہے، 2 بتائیں تو وہ بھی خبر واحد ہے، 3 بتائیں وہ بھی خبر واحد ہے. جب تک بہت بڑی تعداد نہ ہو جائے تب تک اس کو خبر واحد ہی کہیں گے. متواتر تو وہ ہے کہ ہر مرحلے میں صحابہ کرام میں سے بھی، تابعین میں سے بھی، تبع تابعین میں سے بھی، اور نیچے آنے والے اماموں میں سے بھی اتنی بڑی تعداد ہو کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکے کہ ان کو غلطی لگی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا. باقی سب کو وہ کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کہتے ہیں، چاہے بیان کرنے والے 2 صحابی ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 6 ہوں، چاہے 7 ہوں. اب قبلہ ان صحابہ کرام نے نماز میں تبدیل کیا ایک آدمی کی بات مان کر. اس سے پتا چلا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ خبر واحد کیا فائدہ دیتی ہے؟ جی بولیے. یقین کا. نبی علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. یمن کس صحابی کو بھیجا تھا آپ نے بتائیے گا ذرا؟ معاذ بن جبل کو. یا ساتھ پوری فوج بھیجی تھی؟ ایک سائڈ پہ معاذ بن جبل کو بھیجا، ایک سائڈ پہ ایک اور صحابی کو بھیج دیا. وہ ادھر وہ ادھر، اکیلا ایک صحابی. اگر خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں دیتی تو آپ نے اکیلے معاذ بن جبل کو کیوں بھیج دیا؟ ان کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، تو وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں بھی سنیے ذرا، وہ کہہ سکتے ہیں بھی آپ اکیلے ہیں، ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. لیکن انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ جو بھی اللہ کے رسول کی طرف سے حدیثیں بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے بولیے کیا کرتے تھے؟ مان لیتے تھے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ اس سے پتا چلا کہ خبر واحد کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا فائدہ دیتی ہے. تو ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سوچ تھی، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور یہی نظریہ الحمدللہ ہمارا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی ایسے علماء کرام ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں؟ نقصان کیا ہوتا ہے سنیے گا ذرا دھیان سے. نقصان کیا ہوگا؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے. ہاں جی، امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ لا صلاۃ لمن لم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ظن کا فائدہ دیتی ہے. ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن یقین کا فائدہ دیتا ہے. اب پتہ چل گیا سوچ کا. یہ یہاں سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. جب بنیاد ہی غلط رکھی گئی تو بلڈنگ بھی اوپر غلطی ہوگی. اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ بولیے ذرا. یقین کا. اب ہمارے نزدیک عمل کرنے کے لحاظ سے، دلیل ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا درجہ بالکل ایک جیسا ہے، کیونکہ حدیثیں بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے رسول کے اوپر وہی کہاں سے نازل ہوتی تھی؟ کیا اللہ کے رسول کو الگ سے کچھ چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ کے رسول جو حدیثیں بیان کرتے رہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں. تو دونوں کا درجہ کیا ہے؟ بولیے ایک جیسا. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے سند کے ساتھ تو جو درجہ قرآن کا وہی حدیث کا. ہاں، تلاوت کے لحاظ سے فرق ہے. تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. یہ بات آپ حدیث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. قرآن کو باقاعدہ حفظ کیا جائے گا، نماز میں پڑھا جائے گا، حدیث کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ان چیزوں کے لحاظ سے حدیث اور قرآن میں فرق ہے، لیکن دلیل ہونے کے لحاظ سے اور جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جن کے غلط عقائد ہیں وہ پھر ہر مسئلے میں یہی کچھ کرتے ہیں، حدیث کو پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، جی یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، ظن کا فائدہ. یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو صحیح عقیدہ پھر کیا ہے کہ احادیث چاہے متواتر ہوں چاہے خبر واحد ہوں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ جی یقین کا. اب یہ تھوڑی سی بات سن لیجئے پھر درس کو ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اسی لیے من جمیع طوائف، تمام فرقوں میں سے اہل علم کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ خبر واحد اذا تلقته الامة بالقبول، جب خبر واحد کو امت لے قبول کر لے، تصدیقا لہو، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، او عملا بھی، یا اس پہ عمل کرتے ہوئے، انہ یوجب العلم،
تو وہ خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ العلم، یقین کا. العلم کا یہاں معنی کیا ہے؟ یقین. وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُونَ فِي اصول الفقہ، اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا ہے کنہوں نے؟ اصول فقہ کے مصنفین نے. اصول فقہ ایک علم ہے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت اصول تفسیر. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تفسیر. میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر رہا، میں قرآن پاک کی تفسیر کے اصول بیان کر رہا ہوں. ابن تیمیہ اس وقت قرآن پاک کی تفسیر کے اصول بیان کر رہے ہیں. تو ایسے ہوتی ہے فقہ، اور ایک علم ہوتا ہے اصول فقہ، کہ فقہ کے اصول کیا ہیں. تو کہتے ہیں اصول فقہ کے جو اکثر رائٹر ہیں، مصنفین ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہوں، ان کے مذہب کے ماننے والے میں سے ہوں، یا امام مالک کے ماننے والے میں سے ہوں، یا امام شافعی کو ماننے والے میں سے ہوں، یا امام احمد کو ماننے والے میں سے ہوں، اصول فقہ کے اکثر رائٹرز کا یہی موقف ہے کہ خبر واحد فائدہ دیتی ہے کس کا؟ بولیے کس کا؟ یقین کا. الا فرقہ قلیل من المتاخرین، ہاں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے من المتاخرین، بعد میں آنے والوں کا، شروع والوں کا نہیں، بعد میں آنے والوں کا. اتبعوا فی ذالک، انہوں نے اس معاملے میں پیروی کی ہے طائفۃ من اہل کلام، اہل کلام کی ایک جماعت کی، انکروا ذالک، جنہوں نے انکار کیا تھا اس بات کا. کس بات کا انکار کیا تھا؟ کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ بولیے ذرا. کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. اہل کلام میں سے، منطقیوں میں سے، اہل فلسفہ میں سے، یعنی کہ یہ جو عقل کی پوجا کرنے والے ہیں، عقل کی پیروی کرنے والے ہیں، جو گمراہ لوگ آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچ نکالی تھی کہ خبر واحد جو ہے یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے ان کی پیروی کی اور ان کے موقف کو مان لیا. اور میرے بھائیوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج یہ سوچ جو بعد والوں کی ہے وہ چھا گئی ہے. وہ کیا ہو گئی ہے؟ چھا گئی ہے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ، لیکن بہت سے اہل کلام، او اکثرہم، یا ان میں سے زیادہ تر، یوافقون، وہ موافقت کرتے ہیں فقہا کی، اہل حدیث کی اور سلف کی اس معاملے میں، اور کہتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَشْعَرِيَّةِ، اور یہی موقف ہے اشاعرہ میں سے اکثر کا، کابی اسحاق، جیسے کہ امام ابو اسحاق ہیں، امام ابن فورق ہیں، اور ابن الباقلانی ہیں، علی ابن فورق تک جو ہیں، ان لوگوں کا یہی موقف ہے کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. اب آگے تذکرہ کرنے لگے ہیں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نہیں جی خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں دیتی. کہتے ہیں وَأَمَّا ابن الباقلانی، ابن الباقلانی جو ہیں، فَهُوَ الَّذِي أَنكَرَ ذَلِكَ، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا. کس چیز کا انکار کیا تھا؟ خبر واحد کے یقین کا فائدہ دینے کا. اور ان کی پیروی کی ہے ابو المعالی نے، ابو حامد نے، ابن عقیل نے، ابن الجوزی نے، اور ابن الخطیب ان کے فخر الدین رازی نے، آمدی نے، وَنَحْوُ هَٰؤُلَاءِ، اور ان جیسوں نے. والاول، اور جو پہلا موقف ہے، کون سا موقف کہ خبر واحد کیا فائدہ دیتی ہے؟ یقین. اس کا تذکرہ کیا ہے شیخ ابو حامد نے، ابو طیب نے، ابو اسحاق نے، اور ان جیسے شافی مسلک کے ائمہ کرام نے. اور یہی موقف ہے جس کا تذکرہ کیا قاضی عبد الوہاب نے اور ان جیسے مالکی اماموں نے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا امام ابو یعلا نے، ابو الخطاب نے، اور ابو الحسن بن زاغونی نے، اور ان جیسے حنبلی علماء نے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا ہے شمس الدین اسرخسی نے اور ان جیسے حنفی علماء کرام نے. یہ جو آخر میں جن کا نام لیا ہے یہ سارے وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. آخر میں چھوٹی سی بات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مان لیا کہ اجماع جو ہے علی تصدیق کی خبر، کسی حدیث کی تصدیق پہ جب امت کا اجماع ہو جائے تو موجباً وہ اجماع سبب بنتا ہے للقطع بھی، اس خبر واحد کے بارے میں یقینی طور پہ کہنے کا کہ واقعی وہ خبر واحد یقین کا فائدہ دیتی ہے. تو کون سا اجماع معتبر ہے اس معاملے میں؟ کن کا اتفاق؟ کہتے ہیں فالاعتبار فی ذلک باجماع اہل العلم بالحدیث، اس معاملے میں جن کا اجماع مانا جائے گا وہ محدثین ہیں، وہ اہل علم جن کا حدیث سے تعلق ہے ان کے اجماع کی حیثیت ہے. کما ان الاعتبار فی الاجماع الاحکام باجماع اہل العلم بالامر والنہی والاباح، جیسا کہ احکام کے معاملے میں اجماع کا اعتبار جو ہے ان لوگوں کے اجماع کا ہے جو امر نہیں اور اباحت اس علم کے ماننے والے ہیں، ان کے فقہا. فقہ کے معاملے میں فقہا کے اجماع کا اعتبار ہوگا
اور حدیث کے معاملے میں محدثین اور اہل حدیث کے اجماع کا اعتبار ہوگا، دوسروں کے اختلاف کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ موضوع آپ کے لحاظ سے، آپ میں سے کئی لوگوں کے لحاظ سے کافی مشکل ہے، خشک ہے، پھر بھی آپ ماشاءاللہ توجہ سے سنتے رہے اور اس میں حاضر ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکتیں ڈالے، آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائیں، انہیں دین کا عالم بنائیں، اور یہ جو علم ہے یہی اصل چیز ہے، اسی میں مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کامیابی کی اس راہ پہ ہمیں فائز رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سوال ہے جی، کہتے ہیں جی قصہ غرانی کی مراسیل ان کے طرق جو ہیں متعدد ہیں لیکن پھر بھی قابل قبول نہیں، جن میں سعید بن مسیب کی مرسل بھی ہے، پھر القى الشیطان فی امنیتہ کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ جیسی گفتگو پہلے ہو رہی تھی ویسا ہی سوال آ گیا ہے۔ اصل میں 17ویں اس پارے میں ایک آیت آتی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، شیطان نے اس کی تلاوت میں کوئی چیز ڈالی، شیطان نے اس کی تلاوت میں کوئی چیز ڈالی، لیکن فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ کو دور کر دیتا ہے، اور ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اللہ اپنی آیتوں کو پکا رکھتا ہے۔ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہ جو ہیں وسوسے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے علماء تفسیر نے ایک روایت لکھی ہے۔ روایت کیا ہے؟ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، سوال کرنے والوں کی توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے ایک روایت لکھی ہے۔ روایت کیا لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی۔ کس کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ۔ تو وہاں سورہ نجم میں تذکرہ آتا ہے لات کا، عزا کا، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، ان کے 3 بتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ تو وہاں پہ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے کرتے یہ بھی کہہ گئے کہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، کہ یہ جو بت ہیں یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور ان سے شفاعت کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کیا کہہ گئے کہ جو 3 بت ہیں یہ کون ہیں؟ بہت بڑی، بولیے ذرا، بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور ان سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کے اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ لو جی اب ہم ایک ہو گئے اور یہ تو مان گئے، ہمارے نظریات مل گئے آپس میں۔ اب یہ روایت جو ہے بہت سی تفاسیر میں لکھی گئی ہے، اور جن سندوں سے یہ روایت آئی ہے وہ سب مرسل ہیں۔ تو یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا موقف یہ ہوا کہ اگر کیا ہوں سندیں بہت زیادہ ہوں، سندیں کیا ہوں؟ بولیے، سندیں زیادہ ہوں، اور یہ نہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے اس کو گھڑا ہے، اور نہ یہ لگ رہا ہو کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے، تو ایسی مراسیل کو مان لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ کیا ان کو بھی مان لیں؟ بھئی یہ جو روایت ہے یہ ابن تیمیہ کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا کہ سندیں زیادہ ہوں، کئی جہات سے وہ آ رہی ہو، اور یہ امکان نہ ہو کہ اس کو گڑ لیا گیا ہے، اور نہ ہی غلطی کا امکان ہو۔ تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جو کچھ اس میں آیا ہے وہ تو قرآن و حدیث کے عقائد کے خلاف ہے۔ اس روایت میں وہ عقیدہ آ گیا ہے جس عقیدے سے اللہ کے رسول لڑتے رہے، جس عقیدے کی وجہ سے آپ کی مکہ والوں سے جنگیں ہوئی، جہاد ہوا۔ اور اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو پھر جنگ کس بات کی، جہاد کس بات کا؟ تو بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس بارے میں مستقل طور پہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے وعدے کیا ہے کہ یہ واقعہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے ایسے الفاظ جاری نہیں ہوئے۔ جہاں تک تعلق ہے اس آیت کی صحیح تفسیر کا، تو صحیح تفسیر وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی نبی یا رسول بھیجا تو شیطان نے اس کی تلاوت میں کوئی چیز ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ڈالی ہوئی چیز کو دور کر دیتے ہیں، اس کو زیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے دو مطلب علماء کرام نے لیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نبی جب تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کوئی اور چیز مکس کر دیتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی، رسولوں کی حفاظت کی ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ اگر نبیوں اور رسولوں کے زبان پہ ایسی چیزیں جاری ہو جائیں جو غلط ہوں شیطان کے وسوسے میں آ کے، پھر دین کے اوپر یقین کیسے کریں گے ہم؟ اور دوسرا یہ اس کا مطلب ہے کہ نبی تو تلاوت صحیح کرتے ہیں، نبی تو وہی صحیح پڑھتے ہیں، لیکن جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی سماعت میں شیطان کوئی اور چیز شامل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے، سننے والے جب وہی سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں اللہ کے کلام کی، اپنے نبی اپنے رسول سے، تو شیطان اس میں کوئی ایسی چیز شامل کر دیتا ہے جس سے سننے والے کو وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کو صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔